اگر اللہ پہ بھروسہ ہو جائے، یعنی اللہ جب چاہے جتنا چاہے جس کے ساتھ چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. Now imagine at this point what level of faith you would be stand at. کسی کو مسائل پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، ہر کسی کو، اور مسائل اتنے بڑھ گئے ہوتے ہیں کہ انسان اس مسئلے کے سامنے بونے کی مانند محسوس کرتا ہے خود کو. اگر اب یہاں کسی طرح اپنے اندر امید زندہ کر دی جائے، ذکر سے، دعا سے، توجہ سے، فکر سے، تو انسان یہی مسئلہ خود بخود حل بھی کر لیتا ہے. حالات بدلیں گے، میں بیمار سے صحت مند ہو جاؤں گا، مشکل حالات سے اچھے حالات میں چلا جاؤں گا. امید اور توکل دونوں آپس میں جڑے ہوتے ہیں. اب جب یہ دونوں جڑ جائیں گے پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو مخلوق کے حال نہیں رکھ سکتی. کسی بھی انسان کا کانفیڈنس ریسٹور نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندے کا بھروسہ اللہ پر مستحکم نہ ہو. اب لوگ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، لوگ کہتے پھرتے ہیں اور مایوسی میں کہ ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، کسی جادوگر نے باندھ دیا. اب میں کہتا ہوں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں جو میں نے فیس کیا یا جو میں مشاہدہ کرتا ہوں. اب اگر اللہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں شاید کسی بندے کو پہنچانی ہے اور جادوگر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نہیں پہنچنے دینی، اور پھر جادوگر کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر ہم نے ایسے کمزور اللہ کا کیا کرنا ہے؟ مطلب معاذ اللہ میں ایسے کمزور اللہ کو پوچھتا جا رہا ہوں اور جو ایک جادوگر کو نہیں روک سکتا. مراد جو اللہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، اس کے ارادے کو کیچ کر لیا ایک جادوگر نے، تو ہرگز یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہ اللہ کا ارادہ ہو جائے، اللہ ارادہ کرے اور اسے کوئی اور طاقت روک سکے، یہ ممکن نہیں ہے. تھوڑا سمجھنے کی ضرورت. ایک کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا، کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے. اب سارا باطل، سارا جادو شیطانیت ہے. اب اس پہ یہ چیزیں اثر کریں گی اس انسان پہ اور وہ ان سے پریشان ہوگا جس کو اللہ اپنی پناہ میں نہ لے، اس پہ یہ چیزیں اثر کریں گی. اب اگر اللہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے تو آپ تو محفوظ ہو گئے. تو ضرورت کیا ہے؟ یہ دیکھنے کی کہ ہم اللہ کی پناہ میں چلے گئے، ہمارا اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے، یقین کتنا ہے. اب یہ چیزیں اس طرح توکل سے جڑی ہیں. انسان کی تخلیق سے اب تک انسانی جدوجہد کا مقصد صرف ایک ہی شے ہے. دنیا کا کوئی بھی شعبہ الٹیمیٹلی اس کا پرپس ایک ہی شے ہے، وہ آسانی اور آرام اور سکون. اب سکون کا تعلق غیر مادی اشیاء سے ہے، ٹھیک ہے؟ مراد سکون کا تعلق روح سے ہے. آرام کا تعلق جو ہے وہ مادی اشیاء سے ہے، جسم سے ہے، باڈی سے ہے. تو ہم آرام کو سکون سمجھ رہے ہیں اور اس آرام کی خاطر ہر شے اپنی دولت، محنت، مشقت سب غرق کرتے جا رہے ہیں. اور جسم رات کو آرام پاتا ہے، صبح پھر وہی حال، تھکاوٹ اور برے حال. اب دونوں میں فرق سمجھ کر سکون کا بندوبست کریں.